کے اندر کائنڈلی بتا دیں کہ میری آواز جو ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے. نیکسٹ 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں کائنڈلی مجھے بتا دیں ہماری جس سٹی سے اور جس کنٹری سے ٹیم آج کے ویبینار کے اندر کنٹینیو کیا جا سکے. اگر یہ ویبینار صرف اور صرف مین لوگوں کی حد تک کرنا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بہت سارے ویبینارز ہوتے ہیں, لیکن اوورال ویبینار جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اس لیے آج بہت امپورٹنٹ ویبینار تھا, تو آپ سب لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا گیا, اپنی اپنی ٹیمز کو جوائن کروائیں تاکہ نیکسٹ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جا سکے. اگر آپ کی کوئی براڈ کاسٹ لسٹ موجود ہیں, آپ جتنے بھی مین لیڈرز موجود ہیں گولڈ ابو یا پلیٹینم ابو, آپ لوگ اپنے اپنے ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ لیں تاکہ وہ لوگ بھی جوائن ہو جائیں. نیکسٹ 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم پراپر اسکرین شیئر کر کے اس کو کنٹینیو کر دیں گے انشاءاللہ. جہاں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں الحمدللہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس ویبینار کو جوائن کر رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جوائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ کی کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے. سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ ہر جگہ پہ چلتا ہے, اور کوئی بھی سسٹم لے لیں یا دنیا کا کوئی بھی نظام لے لیں, جہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل رکتا ہے وہاں پر چیزوں کے اندر جو ہے اس سسٹم کا بھی اور ان لوگوں کا بھی بیک گیئر جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے 24 مہینے کے اندر یا 25 مہینے کے اندر, میں اگر اپنی ذات کی بات کروں اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی بات کروں, تو الحمدللہ اس کو 1% بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھا, اس کے اوپر خاص فوکس کیا ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ نیٹ ورک جو ہے وہ گریجولی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ گرو کرتا جا رہا ہے. اور نیکسٹ ابھی جو چیزیں مارکیٹ کے اندر ہمارے ساتھ آنے جا رہی ہیں یا موجود ہیں, یا ان چیزوں کے اوپر جس چیز کے اوپر کام چل گیا ہوا ہے, انشاءاللہ اب آپ بہت جلد جو ہے وہ چیزیں دیکھنے والے ہیں جن کی باتیں ہوا کرتی تھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے. آج کے ویبینار کو ہم پراپر جو ہے وہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. مجھے کائنڈلی لاسٹ دفعہ یہ بتا دیجیے گا کہ میری آواز تو آپ نے بتا دی تھی کلیئر ہے, کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ میری اسکرین جو ہے وہ آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے یا نہیں. میری اس کی جو اسکرین ہے کائنڈلی وہ بتا دیں کہ وہ آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے یا نہیں. اوکے, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جتنے بھی لوگ آج ہمارے ساتھ اس ویبینار کے اندر موجود ہیں, سب سے پہلے تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام, اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور زبردست طریقے سے ہمارے اس سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوں گے زبردست طریقے سے. اوکے, تھینک یو سو مچ. اگر کسی کا بھی کوئی نیٹ انٹرپٹ ہو, کوئی ایشو ہو, تو کائنڈلی 1-2 لوگوں کے حوالے سے ان کو میسج کر کے چیک کر لیا کریں, کیونکہ اگر آپ گروپ میں میسج کر دیتے ہیں کہیں پر بھی تو میرے پاس وہ چیٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, وہ پھر وہاں پر جو ہے میں بھی انٹرپٹ ہوتا ہوں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کر لیا کریں. فرسٹ آف آل آپ جتنے بھی لوگ آج اس ویبینار کے اندر موجود ہیں کائنڈلی ابھی گروپوں کے اندر کوئی بھی میسج نہ کریں, آپ پراپر اس کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈائری پینسل موجود ہے تو اس کے اوپر یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کیا کریں تاکہ نیکسٹ آپ اپنی ٹیموں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کر سکیں. فرسٹ آف آل آپ سب لوگ جو اس سسٹم کے اندر جوائن ہوئے وہ آج سے جوائن ہوئے, آج سے مہینہ پہلے, آج سے 5 مہینے پہلے, 10 مہینے پہلے, 15 مہینے یا 2 سال پہلے آج سے اس سسٹم کے اندر آئے. اس سسٹم کے اندر آنے کے بعد آپ نے ڈفرنٹ اتار چڑھاؤ دیکھے,
اگر ہم نیٹ ورک کی بات کریں تو اس کے اندر بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے. اگر ہم اوور آل چیزوں کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے, جن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو ہماری جو بھی سوچ تھی اس کے اپوزٹ تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہر انسان کی اپنی اپنی ایک رائے ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے, ہر انسان کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے, اور ہر انسان کا اپنا تھنکنگ پروسیس ہے. وہ کس طریقے سے سوچتا ہے, وہ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ کس اینگل سے چیزوں کو سمجھتا ہے, اور اس اینگل سے ہی وہ نیکسٹ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آج سے آنے والے 4 مہینے کے بعد یہاں پر ہم کھڑے ہوں گے, یہاں سے 5 مہینے کے بعد ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے, آج سے 10 مہینے کے بعد ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, آج سے 15 مہینے 2 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہوں گے, 5 سال کے بعد ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے. مجھے آج بھی یاد ہے, آج سے آلموسٹ 18 یا 19 مہینے پہلے جب ابتسام بھائی کے گھر جو ہے وہ آنا جانا ہوتا تھا, اس وقت ابتسام بھائی کی طرف ایک دفعہ میں گیا اور ان کے ساتھ ڈفرنٹ چیزوں کے حوالے سے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ میٹا ایف ایکس گلوبل کو آپ جو ہے وہ آنے والے 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر کہاں پر دیکھ رہے ہیں, یا چیزوں کو کس طرح سے آپ چیز پر جو ہے وہ گرو کر جائیں گی. تو اس وقت ہم لوگ ظاہر سی بات ہے الپاری کے ساتھ اور ایف ایکس ٹی ایم کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے. مجھے کہتے فیضان انشاءاللہ یہ آپ دیکھو گے کہ ود ان 2 to 3 years یا 3 to 4 years انشاءاللہ ہم اور ہماری کمیونٹی انشاءاللہ یہاں تک جو ہے وہ ضرور پہنچے گی. کمیونٹی پہنچے یا نہ پہنچے, ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو پہنچا کے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹارٹ جب آپ لیتے ہو کسی بھی سوچ کو کر کے, یا فار ایگزامپل آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سسٹم کے اندر آئے ہوں گے, اس کو کیریئر بنا کے آئے ہوں گے, اس کو سوچ کے آئے ہوں گے کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر نیکسٹ لیول پہ کام کرنا ہے, نہ بھی سوچ کے آئے ہوں, یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ چیز سوچ لی ہوگی کہ ہم نیکسٹ لیول پہ اس سسٹم کے اندر ایسے گرو کریں گے, ایسے کام کریں گے, اور اس طریقے سے ہم نیکسٹ لیول پہ موو کریں گے. تو آنے کے بعد اگر آپ نے یہ سوچ بنا لی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا سفر اس دن سے سٹارٹ ہو چکا. تو جس دن انہوں نے بات کی, آج بھی مجھے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. میں نے سوچا کہ ویبینار کو سٹارٹ ہی میں اس طریقے سے کروں گا کہ وہ بات جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی ذات کے اوپر بلیو ہوتا ہے, جب اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے, جب اپنی ذات کے اوپر اللہ کی ذات کے بعد جو ہے وہ یہ بلیو ہوتا ہے کہ یار میں جس سفر کے اوپر چل پڑا ہوا ہوں, میں جس سفر کو سٹارٹ کر چکا ہوا ہوں, یا جو تحریک میں نے سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن میں وہاں تک جو ہے وہ ضرور پہنچوں گا. وہاں تک میں جس مرضی وے سے پہنچوں, وہاں تک میں جس مرضی طریقے سے پہنچوں, وہاں تک پہنچنے میں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن ایک دن میں لازمی وہاں پر پہنچوں گا. اور وہ جو سٹارٹ ہوتی ہے, وہ جو سٹارٹ ہوتا ہے, وہ جو پہلا دن ہوتا ہے, وہ جو پہلی سوچ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے, اور ذہن کے اندر آنے کے بعد آپ کی زبان کے اوپر آتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ سوچ آپ کے ذہن میں آنے کے بعد آپ کی زبان کے اوپر آتی ہے, اور آپ کی زبان سے وہ لفظ نکلتا ہے, یا آپ کے مائنڈ میں وہ سوچ آتی ہے, تو اس وقت سے آپ کی کامیابی کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میٹا ایف ایکس گلوبل جس کا آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, یا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا, ہم لوگ جب اس سسٹم کے اندر آئے, آپ لوگ جب اس سسٹم کے اندر آئے, آپ نے ڈفرنٹ چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر دیکھا. لیکن سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے سے پہلے بھی اور ہمارے آنے کے بعد بھی بہت ساری کمپنیز, بہت سارے سسٹم متعارف کروائے گئے, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میں ان کے اوپر جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کروں گا. آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, آج ہم کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں, آج ہماری کمیونٹی کہاں پر کھڑی ہے, آج ہم کس طریقے سے موو کر رہے ہیں, کیا آج ہم اس جگہ پر پہنچ گئے یا نہیں جس چیز کا ہم نے آج سے 1 سال پہلے کہا تھا, یا جن چیزوں کو آج سے 2 سال پہلے آپ نے سنا تھا, یا جن چیزوں کو آج سے 2.5 سال پہلے آپ نے سنا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروعات کیا تھی, درمیان کیسا گزرا, مڈ کیسا تھا, پہلا چوتھائی حصہ کیسا تھا, درمیان والا حصہ کیسا تھا, آخر اگلا چوتھائی حصہ کیسا تھا, آج کہاں پر کھڑے ہیں, ڈیپینڈ صرف یہ کرتا ہے کہ آج کہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. ڈیپینڈ صرف یہ کرتا ہے کہ جن چیزوں کو سٹارٹ کیا تھا کیا آج ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمارا وہ سسٹم جس سسٹم کے ساتھ بہت سارے لوگ ایز اے کیریئر اس کو چوز کر کے آئے تھے, کیا آج یہ وہاں پر پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ بیک اینڈ پہ جو بھی لوگ موجود تھے, بیک اینڈ پہ جو بھی ٹیم موجود تھی, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہمارے کنٹری ایمبیسڈر ابتسام بھائی,
وہ جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ سکلز کیسی تھی، وہ نالج کیسا تھا، وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا، وہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی بلیو. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آپ کا اپنا یقین، کہ آپ نے جب اس سفر کو شروع کیا، جب آپ نے اس سفر کو سٹارٹ کیا، تو آپ اس وقت جو ہے وہ کہاں پر موجود تھے، آپ کا اپنا بلیو کیا کہتا تھا. اگر آپ نے اس دن یہ سوچا تھا کہ میں شروعات کر لوں گا، شروعات کرنے کے بعد یہ چیزیں چل جائیں جو چل جائیں، نہ چلیں تو پھر کچھ اور دیکھ لیں گے، ہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ نہیں چلے گا تو ہم جو ہے وہ کریانے کی دکان کھول لیں گے، کریانے کی دکان جو ہے وہ نہیں چلے گی تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی پان شاپ کھولیں گے، پان شاپ جو ہے وہ نہیں چلے گی تو اس کے بعد ہم کپڑے کی دکان کھولیں گے. ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. 25 مہینے پہلے جس مائنڈ سیٹ کو پوری دنیا کے اندر متعارف کروایا گیا، آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے، آج بھی لوگ ویسے ہی کام کر رہے ہیں، آج بھی اسی طریقے سے اسی چیز کے اوپر، اسی لائن کے اوپر، اسی ایک سفر کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ چلتے ہوئے ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھا کمپنی کے بیک اینڈ پہ جو بھی لوگ موجود ہیں ان کا اپنا بلیو سسٹم، کہ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئیں گے. مجھے آج سے 1.5 سال پہلے یاد ہے جب ابتسام بھائی ہمارے ساتھ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اور ڈفرنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر نکلا کرتے تھے. مجھے آج بھی اس چیز کا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر نکلتے تھے تو ڈفرنٹ چیزوں کے حوالے سے گپ شپ ہوتی تھی اور ہم یہ بات کرتے ہوتے تھے. اور میں بھی کل کچھ لیڈرز کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، میں نے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ سپٹمبر اکتوبر کے اندر ابتسام بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہی چیز کہی، ہم جو ہے وہ یہاں سے الپاری سے ہو کے اب ہم یہاں پر جو ہے موو کرنے جا رہے ہیں، اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ ہمارا اپنا بروکریج ہوگا اور اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر پھر جنوری فروری پھر بہت ساری مشکلات آئیں، پھر ڈفرنٹ کمیشنز کی طرف سے مشکلات آئیں، پھر ڈفرنٹ جو بیک اینڈ پہ باڈیز ہیں ان کی طرف سے مشکلات آئیں، پھر بہت ساری پریشانیاں آئیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آج اگر میں بات کروں تو ہم وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جس نے پہنچایا وہ تھا بلیف سسٹم، وہ تھا یقین. یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تحریک کے سٹارٹ میں آپ کو جتوا دیتی ہے. یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیتی کہ بھائی آپ ونر ہو. یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا اور یہ ٹھان لیا کہ میں اس کو کر جاؤں گا اور میں کر لوں گا اور میں کر سکتا ہوں اور میں اس میں بنا سکتا ہوں اور یہ ٹیم بن سکتی ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ بروکریج لانچ ہو سکتا ہے، اس دن یہ چیز جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی تھی. اس کے بعد کا صرف سفر تھا، اس کے بعد کا یہ 2.5 سال کا سفر تھا صرف، وہ پہلے دن کمپلیٹ ہو گیا تھا بروکریج الحمدللہ. تو اس سفر کے سٹارٹ میں آپ نے بھی سٹارٹ کیا، ہم نے بھی سٹارٹ کیا، آپ کے ساتھ اور بہت ساری کمیونٹی نے سٹارٹ کیا. میں آج چھوٹی سی اس ویبینار کے اندر ایک سٹوری سنانا چاہوں گا. چھوٹا سا ایک ویبینار آپ لوگوں کے لیے بنایا کہ جب تحریک کا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ہوتا کیا ہے. اصل میں جب بھی کسی تحریک کا سٹارٹ ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے آج تحریک کیا ہے؟ کمپنی کے بیک اینڈ پہ لوگوں کے لیے تحریک یہ ہے کہ بروکریج لانچ کرنا. آپ لوگوں کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، میرے لیے اس حوالے سے تحریک کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا بنا پائے، ہم اپنے لوگوں کو کیسے تیار کر پائے، ہم اپنے لوگوں کو کیسے جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. یہ تحریک تھی. تو بلیف سسٹم سے پہلے کی جو چیز ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ سوچ آنے سے پہلے کی جو چیز ہے وہ ہے بیج کا بونا. ایک کسان جب وہ کسی بھی فصل کو کاٹتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اگ جاتی ہے اور وہ لوگ کاشت کر لیتے ہیں اور وہ سارا سین ہو جاتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت سے سالوں پہلے کسی نے وہاں پر کوئی بیج اگایا ہوتا ہے جس کے اوپر ہی پوری فصل کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے جب اس سسٹم کا سٹارٹ لیا، آپ اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں اور ہمارے بیک اینڈ پہ جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ سوچ سکتا ہے. میٹا ایفیکس گلوبل نے جب اپنے سسٹم کو سٹارٹ کیا آج سے 2 سال پہلے، تو اس وقت یہ چھوٹا سا بیج تھا. دیکھیں بیج کیا ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر جب بھی آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بیج کیا ہوتا ہے؟ بیج سمپل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، جو ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جس کو آپ زمین کے اندر جو ہے وہ اگاتے ہو اور اس کے اوپر پھر بہت ساری فصلیں اگتی ہیں، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں اگتی ہیں. اور وہ بیج کیسا ہے، بیج کس طریقے سے لگایا گیا ہے، بیج کے اوپر کیا کیا گیا ہے، وہ زمین کیسی ہے، یہ سب بات کی باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ بیج جو آپ نے اگایا. میٹا ایفیکس گلوبل نے آج سے 2 سال پہلے اس بیج کو اگایا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بیج کو اگایا
آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس دن اس بیج کو اگایا جس دن آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ سٹارٹ کی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس دن اس بیج کو اگایا جس دن آپ اس سسٹم کے اندر آئے. آپ نے سوچا کہ میں اب یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ لیتا ہوں. لیکن یاد رکھیں, کسی بھی تحریک کی, کسی بڑے بزنس امپائر کو چلانے کے لیے, کسی بھی بڑے سسٹم کو چلانے کے لیے, کوئی بہت سے بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ چلانے کے لیے, کوئی بہت بڑی ٹیم کو رن کرنے کے لیے, شروعات ہمیشہ زمین سے ہوتی ہے, شروعات ہمیشہ بیج سے ہوتی ہے, شروعات ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے آپ کا اپنا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایک بیج کیا کام کرتا ہے؟ ایک بیج ہمیشہ جب آپ اس کو زمین میں بوتے ہو تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت سارے جو ہے وہ طوفان آتے ہیں. یاد رکھیں, اس پوری تحریک کے اندر آپ خود ایک بیج ہو, اس پورے سسٹم کے اندر آپ ایک بیج ہو. اور یاد رکھیں, کوئی بھی بیج جب کسی بھی زمین کے اندر بویا جاتا ہے, اس کے اوپر زمین کی ایک لیئر ہوتی ہے, اس کے اوپر زمین کا ایک کور ہوتا ہے جس کے نیچے وہ موجود ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر بہت سارے طوفان آتے ہیں, پھر اس کے اوپر بہت ساری بارشیں ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر بہت ساری مٹی آتی ہے, پھر اس کے اوپر بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر بہت ساری مشکلات آتی ہیں, پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر بہت ساری ریجیکشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر لوگ اس کو دباتے ہیں, پھر اس کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, جس کے بعد وہ بیج, اگر وہ طاقتور بیج ہے, اگر وہ زمین کے خلاف مزاحمت کرنے والا بیج ہے, تو وہ پھر اگاتا ہے. پھر اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں, جب آپ نے سسٹم کو سٹارٹ کیا, آپ ایک چھوٹے سے بیج تھے, آپ ایک چھوٹے سے بیج تھے جس کو خود نہیں پتا میں ہوں کیا, جس کو خود نہیں پتا میں چلوں گا کیسے, جس کو خود نہیں پتا کہ کیا میرے اوپر اتنی بڑی شاخ اگ سکتی ہے, جس کو خود نہیں پتا کہ میں اتنا بڑا درخت بن سکتا ہوں, جس کو خود نہیں پتا کہ میں اتنا بڑا درخت بن کے کیا میرے اوپر بھی پھل اگ سکتے ہیں, جس کو خود نہیں پتا کیا میرے اوپر بھی پھول اگ سکتے ہیں, جس کو خود نہیں پتا کیا لوگ ان پھولوں سے سراب ہو سکتے ہیں, جس کو خود نہیں پتا کہ لوگ یہاں پر آ کے مجھے دیکھنے آ سکتے ہیں, جس کو خود نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا بن سکتا ہوں. آج وہ بیج ہو بھائی, ایک نہ ایک دن آپ نے سٹارٹ لیا, ایک نہ ایک دن آپ نے اس سسٹم کے اندر کنٹینیو کیا, ایک نہ ایک دن آپ اس سسٹم کے اندر آئے. لیکن یاد رکھیں, ایک بیج, وہ بہادر شاہ ظفر بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیج ہیں, اور بیج وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر دفن ہوتا ہے, وہ لوگوں کی باتوں سے بڑا دور ہوتا ہے, لوگوں کی دھتکاروں سے, لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کی چیزوں سے, دکھاوے سے بالکل ایک سائڈ پہ دفن ہوتا ہے. اور وہ بہادر شاہ ظفر بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ ہم بیج ہیں, اور ہم وہ بیج ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا. آپ نے جب اس سسٹم کے اندر سٹارٹ لیا آپ نے جب اس سسٹم کے اندر سٹارٹ لیا, یاد رکھیں کہ آپ ایک بیج تھے. پھر اس بیج کے اوپر جب آپ نے اس کو اگا دیا, تو اس کے اوپر آپ پانی دیتے ہو, آپ اس کو پانی دیتے ہو, آپ اس کو اگانے کے لیے اس کی پراپر نشو نما کرتے ہو, آپ اس بیج کو اگانے کے لیے پراپر اس کی نگہداشت کرتے ہو, آپ اس بیج کو اگانے کے لیے پراپر اس کا, جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے, جیسے مالی اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے. اگر آپ نے آج سے مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے یا 2 سال پہلے اس سسٹم کے اندر اس بیج کو اگایا تھا, اور اس نیت کے ساتھ اگایا تھا کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جس دن مجھے اس کا پھل ملے گا, ایک دن ضرور ایسا آئے گا. دیکھیں کسان کیا کرتا ہے, 6 مہینے انتظار کرتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری زمین اگے گی, میرا وہ بیج اگے گا یا نہیں اگے گا. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے اس بیج کے اوپر کتنی زبردست فصل اگنے والی ہے. آپ 16 ایکڑ کی ایک زمین کو دیکھیں اور ہر کسی میں بیج اگاتے جائیں, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ فصل ایک جیسی ہو. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہیں پر بیج کا فرق, کہیں پر پانی کا فرق, کہیں پر نگہداشت کا فرق, کہیں پر اس جو ہے وہ ماحول کا فرق, کہیں پر اس زمین کے پوٹینشل کا فرق, کہیں پر اس زمین کی پاور کا فرق, کہیں پر اس بیج کی پاور کا فرق. یہ سب چیزیں اس طریقے سے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس دن اس سسٹم کو سٹارٹ کیا, آپ جب اس سسٹم کے اندر آیا, آپ نے اس بیج کو بویا. کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو بیج وہ بو رہا اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے, کسی کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا. کسی کسان کو آپ 2 مربع زمین کو دیکھ لو اور وہ 10 ڈفرنٹ لوگوں کی ہو, آپ ان سے جا کے پوچھو کہ آپ کی زمین میں جو بیج بویا گیا ہے, کیا اس کے اوپر کپاس اگے گی یا نہیں اگے گی, کیا اس کے اوپر گنا اگے گا یا نہیں اگے گا. وہ کہے گا یار یہ تو مالک کی مرضی ہے, وہ بیج دے, وہ پھل لگائے, وہ پھول لگائے, وہ ٹہنی اگائے, وہ درخت اگائے,
یا وہ جو ہے وہ سایہ دار درخت بنا دے گی، یہ مالک کی مرضی، یہ ہماری اس کے اوپر کوئی مرضی نہیں چل سکتی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس بیج کو اگاتے ہو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، پراپر اس کو پانی دینا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس بیج کو جو ہے وہ پانی دیا، لیکن اس کو پانی دینے کے بعد نیکسٹ پھر کیا ہوا، نیکسٹ اس بیج کو بہت سارے طوفان آئے، بہت ساری مشکلات آئیں، بہت سارے مسئلے مسائل کے اندر اس بیج کو جو ہے وہ گھیرا گیا، بہت ساری بارشیں ہوئیں، بہت سارے جو ہے وہ وہاں پر طوفان چلے، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے ٹانٹ کیے، بہت سارے لوگوں نے تمسخر اڑائے، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، بہت سارے لوگوں کی ٹیچریں ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر آ کے جو ہے وہ باتیں کی کہ آپ جو ہے وہ نہیں بن سکتے، لیکن وہ بیج اندر ہی اندر ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہے، آج آپ میٹا ایف ایکس گلوبل کو لے لیں، شروعات کیا تھی، آج الحمدللہ کہاں پر پہنچ چکا ہے. آج آپ اپنی اگزامپل لے لو، آپ کا سٹارٹ کہاں سے تھا اور آج آپ کہاں پر پہنچ چکے ہوئے. میں کل ایک دوست کا سٹیٹس دیکھا تو وہاں پر اس نے لگایا ہوا تھا 1,00,000 روپیہ وڈرا، اور اس کی عمر آلموسٹ تھی کوئی 17 یا 18 سال، بڑی مشکل سے ہوگی، اور وہ شکل و صورت سے یا جسمانی اس کی جو صحت تھی اس حساب سے وہ ٹوٹل لگتا تھا آلموسٹ کوئی 15-16 سال کا. تو میں جو ہے وہ ایک تو لیڈرز کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، میں نے کہا کہ اگر یہ لڑکا جو 17 سال کی عمر میں اس طریقے سے 1,00,000 روپے کا وڈرا لے سکتا ہے، تو پھر یہ ہماری جو اوور آل کمیونٹی ہے یہ کیوں نہیں کر سکتی، یہ جو اوور آل ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. سب سے پہلی چیز کیا تھی، آپ کا اپنا بلیف سسٹم. جب آپ کا بلیف سٹرونگ ہو گیا، آپ نے اس بیج کو اگا دیا. بیج اگانے کے بعد پراپر کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو پانی بھی دیا ہوگا. پھر اس کے بعد اس بیج کے اوپر اس بیج نے اور اٹھنے کی کوشش کی ہوگی، زمین نے اور دبایا ہوگا، اس بیج نے اور اگنے کی کوشش کی ہوگی، زمین نے اور دبایا ہوگا، لوگوں نے اور دبایا ہوگا. اس کے بعد پھر بارشیں بھی ہوئیں، اس کے بعد کئی طوفان بھی آئے، اس کے بعد کئی مسئلے مسائل بھی آئے، لیکن وہ بیج اگنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیج آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیج وہ باہر آنا چاہتا تھا، وہ دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ میں نے جو صبر کاٹا ہے، میں نے جو 2 سال کاٹے ہیں، میں نے جو 2.5 سال کاٹے ہیں، اس کے بعد میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ بیج جو بیج بویا گیا، وہ بیج چاہے میٹا ایف ایکس گلوبل تھا، وہ بیج چاہے آپ تھے، جس بیج کے اوپر بہت ساری بارشیں بھی ہوئیں، جس بیج کے اوپر بہت سارے طوفان بھی آئے، جس بیج کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اگا کے اس کی نگہداشت بھی کی، جس بیج کو اس طریقے سے آپ نے لگایا، اس کے بعد پھر چھوٹی سی ایک ٹہنی نکلتی ہے. وہ چھوٹی سی ایک امید کی کرن آپ کو نظر آتی ہے کہ ہاں یار، میٹا ایف ایکس گلوبل نے جس طریقے سے سٹارٹ کیا تھا، جو باتیں سٹارٹ کے اندر کیا کرتا تھا، چلو تھوڑی بہت جو ہے وہ وہاں سے روشنی کی کرن نظر آئی. پھر وہ بیج چھوٹا سا اگتا ہے، ہلکا سا زمین سے باہر آتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی اور نگہداشت کی جاتی ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ٹہنی بنتی ہے. پھر اس ٹہنی کے اوپر جو ہے وہ شاخیں اگنا سٹارٹ ہوتی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹہنیاں موٹی موٹی ٹہنیوں کے اندر شفٹ ہوتی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس ٹہنی کے اوپر ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے. پھر اس ٹہنی کے اوپر جو بہت بڑا درخت بنتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کئی پھل اگتے ہیں، کئی پھول اگتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں، یہ جو پورا ایک سفر تھا یہ جو پورا ایک سفر تھا، ایک بیج کے اگانے سے لے کے، اس کو پانی دینے سے لے کے، اس کو جو ہے وہ طوفانوں سے لے کے، اس کو بارشوں سے لے کے، اس کو لوگوں کی باتوں سے لے کے یہاں تک پہنچنے کا جو سفر تھا، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی، وہ کچھ چیزیں تھی جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی پانی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی، وہ پانی، جس پانی کو آپ اس بیج کو دینا شروع کیے ہو بھائی، وہ چیز کون سی ہے، وہ ہے پانی. جس پانی کو آپ اس بیج کو دے رہے ہو، اس زمین کو دے رہے ہو، کیا وہ پانی اس قابل بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس پانی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں کہ اس زمین کو وہ اگا سکتا ہے؟ کیا اس پانی کے اندر وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ طاقت موجود ہے اس کے اندر؟ تو یہ پانی اور یہ زمین اور یہ سب چیزیں کیا ہیں،
یہ اس زمین کو اگانے کے اندر اس کا جو پوٹینشیل ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو یاد رکھیں جب آپ نے ایک بیج کو اگایا تھا اور وہ بیج کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کی تھی، اور اس کے بعد وہ بیج جو ہے وہ ڈفرنٹ ہواؤں کے ساتھ لڑا، وہ بیج جو ہے وہ زمین کے خلاف بھی مزاحمت کرتا رہا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ بیج جو ہے وہ ایک بڑا زبردست درخت بنا. یہ سارے پروسیس کے اندر جو 4 امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا وہ پانی جب آپ نے اس سسٹم کے اندر سٹارٹ کیا اور اس بیج کو اگایا، تو دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی؟ آپ جو پانی اس کو دے رہے ہو، آپ پانی دے بھی رہے ہو یا نہیں دے رہے. بہت سارے لوگ ٹریننگز نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ورک شاپس نہیں کرتے، بہت سارے لوگ لرننگ سسٹم کی طرف نہیں آتے، بہت سارے لوگ اس سسٹم کو صرف اور صرف ایک جو ہے وہ کاپی ٹریڈنگ پلیٹ فارم سمجھ کے کام کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں نے شروع میں کی کہ سسٹم کوئی بھی ہے، سیٹ اپ کوئی بھی ہے، آپ کہیں سے بھی ہو، آپ کا مسلک مذہب کوئی بھی ہے، آپ کا فرقہ کوئی بھی ہے، جہاں پر آپ آ کے کھڑے ہو گئے ہو، یہاں پر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی. یہاں پر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا آپ جانتے ہو کہ اس پانی کے اندر کون سی طاقت موجود ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ وہ پانی اس زمین کے لیے اچھا بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہو وہ پانی کڑوا تو نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہو اس پانی سے اس بیج کو کوئی طاقت ملے گی بھی یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہو کہ اس پانی سے آپ کی زمین کو بھی کوئی طاقت ملے گی یا نہیں؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انفرٹائل لینڈ، کہ آپ کی زمین کیسی ہے. جس زمین کے اوپر آپ اپنے کام کو کرنا سٹارٹ کیے ہو، جس زمین کے اوپر آپ اپنے اس بیج کو اگا رہے ہو، جس زمین کے اوپر وہ سب چیزیں آپ نے کی ہیں، کیا کہیں غلط محنت تو نہیں ہو رہی؟ کیا کہیں کوئی ایسی غلط چیزیں تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے آپ گرو نہیں کر پا رہے؟ کیا کچھ ایسا غلط تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بنجر زمین کے اوپر جا کے بیج اگائیں گے تو کیا اگے گا؟ آپ چاہے 200 کی بجائے 500 والا بیج اگا کے دیکھ لو، آپ چاہے 500 کی بجائے کسی اچھی نسل کا بیج اگا کے دیکھ لو، لیکن کچھ بھی نہیں اگے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بنجر زمین ہے. تو یاد رکھیں کہ جب سسٹم جو آپ کو ملا ہے اور اس سسٹم کے اندر آپ آ کے اس سسٹم کی بنیاد بنے ہو، اس سسٹم کے اندر کام کرنا شروع کیے ہو، یہاں پر جو زمین ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے آپ کی اپنی ٹیم. یہاں پر جو زمین ہے وہ آپ کی اپنی ٹیم ہے، کہ جس ٹیم کے ساتھ آپ نے اس بیج کو اگایا ہے، جس ٹیم کے ساتھ آپ نے اس سفر کو سٹارٹ کیا ہے، کیا وہ ٹیم آپ کے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں؟ کیا وہ لوگ آپ کے لیے پرفیکٹ ہیں یا نہیں؟ کیا ان لوگوں کو آپ نے پرفیکٹ بنایا یا نہیں؟ تو پہلی چیز کون سی ہے؟ پانی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ لینڈ، انفرٹائل لینڈ. کیا وہ زمین بنجر تو نہیں ہے؟ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، پھر اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کا بیج کیسا ہے. آپ جو چیز اگا رہے ہو وہ آپ کا بیج کس طرح کا بیج ہے؟ آپ جو چیز اگا رہے ہو مارکیٹ میں آ کے وہ بیج کس طرح کا بیج ہے؟ اس کے اندر کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ کسی بنجر زمین کے اندر بھی اپنے سب کچھ جو ہے وہ اگا سکے؟ کیا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے یا نہیں؟ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا موسم. چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ آپ کی وہ زمین یا آپ کا وہ بیج موسم کے خلاف کتنی مزاحمت کرتا ہے، آپ کی وہ زمین موسم کے خلاف کس طریقے سے موو کرتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جب بھی آپ اس ایک سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے اس سفر کو سٹارٹ کیا، میٹا ایف ایکس گلوبل کو سٹارٹ کیا، آپ نے وہ بیج اگایا، آپ نے اس کی نگہداشت سٹارٹ کی، آپ نے اس کی دیکھ بھال سٹارٹ کی، اس کے اوپر پھر بہت سارے موسم آئے، اس کے اوپر خزاں کا موسم بھی آیا، اس کے اوپر بہار کا موسم بھی آیا، اس کے اوپر گرمی کا موسم بھی آیا، اس کے اوپر سردی کا موسم بھی آیا. آپ کے اس بیج نے یا آپ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد آپ ایک اچھا پھل بنے، آپ ایک اچھا پھول بنے، آپ ایک اچھی ٹانی بنے، اور اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ تناور درخت بنا، اور درخت بنانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں، کیا وہ پانی، جس پانی کو آپ اس بیج کو دے رہے ہو، کیا وہ بیج کے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ سیکنڈ چیز، جس زمین کے اندر آپ اس بیج کو اگا رہے ہو، کیا وہ زمین اس قابل ہے کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں اگ سکتی ہیں؟ اور تیسری امپورٹنٹ چیز، وہ بیج جو بیج آپ اگا رہے ہو، کیا وہ بیج اس قابل ہے کہ اس کو اگانے کے بعد آپ وہ سب چیزیں کر سکتے ہو؟ تو میٹا ایف ایکس گلوبل نے آج سے 2 سال پہلے، آج سے 2.5 سال پہلے جس بیج کی بنیاد رکھی،
میٹا ایف ایکس گلوبل نے آج سے 2-2.5 سال پہلے جس بیج کو بویا وہ اس بیج کے اوپر پھر اس کی نگہداشت کی, اس بیج کے اوپر اس سارے کام کو کیا, اس بیج کے اوپر پھر بہت سارے مسئلے مسائل آئے, اس بیج کے اوپر پھر بہت ساری پریشانیاں آئیں, اس بیج کے اوپر پھر بہت سارے معاملات جو ہے وہ بنتے رہے, پھر اس بیج کے اوپر زمین نے بھی اس کو دبانے کی کوشش کی, پھر اس بیج کے اوپر لوگوں نے بھی اس کو دبانے کی کوشش کی, پھر اس بیج کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اس بیج کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیں, پھر اس بیج کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اس بیج کو جو ہے وہ یہیں پر دبا دیں, یہ یہاں پر اگ ہی نہ سکے. پھر اس بیج کو بہت سارے لوگوں نے اس زمین کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے اس زمین کو پانی بھی نہ دینے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف چلتی ہوئی ہواؤں کو بھی دیکھا, بہت سارے لوگوں نے پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بیج اگتا ہے اور وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے اور اس کو بویا جاتا ہے اور اس کے اوپر تمام چیزیں کی جاتی ہیں, تو پھر وہی کسان والی بات آ جاتی ہے کہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کسان بیج کو بوتے ہوئے اس یقین کے ساتھ نہیں بوتا کہ 6 مہینے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا. اگر ایسا ہی ہو پھر سالہ سال اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہ اگتا ہو, پھر سالہ سال اس زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کسان آ کے کچھ بھی نہ کرے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو بونے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اپنا بلیف سسٹم. کمپنی کے بیک اینڈ سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کمپنی کے بیک اینڈ پہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں, یاد رکھیں کہ جب انہوں نے اس سسٹم کو سٹارٹ کیا, مجھے کل ایک لیڈر کے ساتھ میری گپ شپ ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹیم کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا کہ ٹیم جو ہے وہ یہ وہ فلاں. میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا, پچھلے 22 مہینوں کے اندر کیا ہماری ٹریننگز کے اندر کہیں پر کمی آئی؟ پچھلے 22 مہینوں کے اندر کیا ہم کہیں پر آپ کو رکے ہوئے نظر آئے؟ پچھلے 22 مہینے کے اندر 24 مہینوں کے اندر کیا ہم کہیں پر پیچھے ہٹے ہوئے نظر آئے؟ پچھلے 22-24 مہینے کے اندر کیا ہماری موٹیویشن کے اندر کہیں پر بھی کمی نظر آئی؟ پچھلے 22-24 مہینے کے اندر کیا ہمارے مین لیڈرز کہیں پر ہٹے ہوئے نظر آئے؟ پچھلے 22-24 مہینے کے اندر کیا کمپنی کے بیک اینڈ سے جو ٹیم تھی انہوں نے کبھی ایسا سوچا؟ فائنینشیل کمیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا, وہاں سے ریگولیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی, اس کے بعد پھر بھی کنٹینیوسلی جو ہے وہ کھڑے رہے, پھر دوبارہ سے ریگولیشنیں ہوئیں, پھر دوبارہ سے فائنینشیل سروس اتھارٹی سے جو ہے وہ ریگولیشن ہوئی, پھر دوبارہ سے دبئی اکنامک ڈپارٹمنٹ سے ریگولیشن ہوئی, پھر دوبارہ سے ہم فائنینشیل سروس کمیشن کی طرف جا رہے ہیں, پھر دوبارہ سے کمپنی جو ہے وہ ان ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. یاد رکھیں اگر یہ سب چیزیں نہ ہونی ہوتی, اگر یہ سب چیزیں, بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ, ہاں وہ غالب کا شعر مجھے پھر یاد آیا تھا کہ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا, پر یاد آتا ہے وہ اس کا ہر بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ سب چیزیں ہوں, ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ سب چیزیں ہوں, تو پھر کبھی بھی ہم اس طریقے سے موو نہیں کر سکتے. میری مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے 30 چیزیں ہوں, 70 چیزیں ہو سکتا ہے میرے مخالف ہوں. اگر میں ایک سسٹم کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں, اگر میں ایک سسٹم کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں نے اس بیج کو بویا ہے اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ میٹا ایف ایکس گلوبل نے بھی اس بیج کو بویا. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ میٹا ایف ایکس گلوبل ایک چھوٹی سی ویب سائٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, جس میں صرف ٹوٹلی ڈپازٹ اور وڈرا کے 2 آپشن تھے, اور اس کے بعد آگے سے آگے موو کیے, اور اس کے بعد کتنے آپشن آئے, اور اس کے بعد کتنے اور پلیٹ فارم آئے, اور اس کے بعد کتنی اور چیزیں آئیں, اور پھر نیٹ ورک بڑھتا بڑھتا 1,30,000 لوگوں تک پہنچا, اور پھر اس کے بعد اب انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر کس طریقے سے سپریڈ ہوگا یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کہیں پر بھی کوئی ڈاؤٹ والی کنڈیشن ہے, کہیں پر بھی کوئی معاملات اس طریقے سے ہیں, تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن سسٹمز نے مارکیٹ سے ایگزٹ ہونا ہوتا ہے, جن سسٹمز نے مارکیٹ میں سیزن لگانے ہوتے ہیں, وہ سسٹم نیکسٹ لیول پہ بڑھ کے ان چیزوں کی لانچنگز نہیں کرتے. وہ سسٹم لوگوں کو جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کر کے نہیں جاتے. تو ہم نے جب اس سسٹم کو سٹارٹ کیا, ہم نے ٹوٹلی ڈپازٹ اور وڈرا کے 2 آپشنز کو دیکھا. آج اگر میں بات کروں تو اس سسٹم میں کس چیز کی کمی ہے؟ آج اگر میں بات کروں تو الحمدللہ وہ سب چیزیں جو صرف اور صرف مارکیٹ کے اندر دکھاوے کی نظر سے دکھائی جاتی ہیں, وہ سب چیزیں جو صرف
دکھاوے کے لیے رکھی جاتی ہیں اور دیا کچھ اور جاتا ہے. وہ سب چیزیں جو مارکیٹ کے اندر لوگوں کو دکھانے کی غرض سے رکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو دیا کچھ اور جاتا ہے. یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. الحمدللہ 24 مہینے پہلے جو ہمارا پہلا ایونٹ ہوا, اس ایونٹ کے اندر جو باتیں کی گئیں, آج کے دن جس دن میں آپ کے ساتھ یہ ویبینار کر رہا ہوں, الحمدللہ سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے آج کے دن. اور میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہتا ہوں, میں کمپنی کے بیک اینڈ پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں, جتنی بھی ٹیم موجود ہے, الحمدللہ ہمارا پراؤڈ ہے وہ لوگ. کمپنی کے بیک اینڈ پہ جتنی بھی کمیونٹی موجود ہے, ہمارے جو ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے, ابتسام بھائی, وہاب بھائی, ہم ان کے اوپر بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم اس ٹیم کے اوپر بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ موو کی. ہم ان مین لوگوں کے اوپر بھی فخر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. لیکن یاد رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہونے سے, چھوٹے چھوٹے معاملات کے ہونے سے, چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے ہونے سے, چھوٹی چھوٹے اپس اینڈ ڈاؤن کے آنے سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہونے سے, چھوٹے چھوٹے دیکھیں مارکیٹ کے اندر کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہے وہ مارکیٹ کا حصہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہے وہ عادت بنا لیں اپنی. یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم جو ہے وہ مارکیٹ کا حصہ ہوتی ہیں, یہ آنی ہوتی ہیں. اگر آپ سموتھلی چلتے جا رہے ہو, یاد رکھو پھر آپ کی عمر کم ہے. اگر آپ کا سسٹم بہت سموتھلی چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے وہ سسٹم, ہم نے کون سا کم سسٹم دیکھے ہیں پچھلے 24 مہینوں میں. پتہ نہیں کتنی کمپنیز کی ٹیم سے ہماری ملاقات ہوئی, پھر پتہ نہیں کتنے ڈیفرنٹ کمپنیز جو مارکیٹ میں کھڑی ہیں یا مارکیٹ سے نکل چکی ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہماری جو ہے وہ گپ شپ ہوئی اس حوالے سے. لیکن ہم نے جو ایک چیز دیکھی وہ یہی چیز تھی کہ جو چیز دکھائی جاتی تھی, 4 مہینے دیتے تھے, 2 مہینے دیتے تھے, اس کے بعد نہ کمپنی کا نام و نشان نظر آتا تھا, نہ اس سسٹم کا نام و نشان نظر آتا تھا. اگر معذرت کے ساتھ آپ کو ایسا کوئی سسٹم چاہیے, اگر معذرت کے ساتھ آپ کو ایسی کوئی چیز چاہیے, تو یہاں پر وہ چیز نہیں مل سکتی. یہاں پر کوئی سیزنل ماحول نہیں ہے, یہاں پر کوئی 4-6 مہینے والا ماحول نہیں ہے, یہاں پر اگلے 50 سال کا پلان ہے, یہاں پر اگلے 100 سال کا پلان ہے. مجھے ایک لیڈر نے کچھ دن پہلے میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے 10 سال کا, 15 سال کا, یہ وہ. میں نے کہا آج بھی الحمدللہ ہم وہیں پر کھڑے ہیں. اور اس کے پیچھے اتنی بڑی اس وقت بھی باتیں ہوتی تھیں, اتنی بڑی اس وقت بھی بات کرتے تھے, تو وہ بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی تھی جس کے اوپر بات ہوتی تھی. بھائی وہ باتیں ایسے نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ ان سب چیزوں کا آئیڈیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں, چھوٹے چھوٹے جو یہ تمام اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, یہ ان لوگوں کو نظر آنے چاہیے جو سسٹم میں سیزن لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جو کنٹینیوسلی اس کو کیریئر بنا کے آئے. دیکھیں, آپ ایک شوگر مل کے اندر کام کرتے ہو, آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی بھی سسٹم کے اندر کام کرتے ہو, آپ کسی فرٹیلائزر پلانٹ میں کام کرتے ہو, کیا آپ کی جاب کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں آتا؟ آپ کسی بزنس کے اندر کام کرتے ہو, پچھلے 15 مہینے سے پوری مارکیٹیں بند ہیں کورونا کی وجہ سے, کیا اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں آتا؟ پھر اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو, دکانوں کے شٹر بند کر دیتے ہو, دکانوں سے مال اٹھا کے بیچ دیتے ہو, جاب چھوڑ دیتے ہو, چھوٹا سا اپ اینڈ ڈاؤن آیا جاب چھوڑ دیتے ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, کنٹینیوسلی موو کرتے ہو. وہ کیوں موو کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو اس کے اندر کیریئر نظر آتا ہے. ہم اور ہمارے ساتھ جتنی بھی کمیونٹی موجود ہے کیوں موو کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کیریئر ہے بھائی. پاکستان میں بڑے پراؤڈ کے ساتھ آج اس ویبینار کے اندر یہ بات کر کے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ نہ ایسا کوئی سسٹم تھا, نہ کل تھا, نہ آج ہے اور نہ کبھی آئے گا. یہ یاد رکھیے گا, اس بات کو اسکرین ریکارڈ کر لو میری, نہ ایسا سسٹم تھا, نہ ہے اور نہ انشاءاللہ آئے گا. چھوٹے چھوٹے اپ اینڈ ڈاؤن آنے کی وجہ سے میں اگین ایک ہی بات کہوں گا بھائی, being a seed you will need to go through a process. اگر آپ ایک بیج کو اگا رہے ہو, یاد رکھو آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ نے بیج اگایا آج سے 22 مہینے پہلے ایک کمپنی کا, وہ کمپنی جو پونزی اسکیم تھی, وہ کمپنی جو بس پیسہ گما کے لوگوں کو دیتی تھی, وہ کمپنی جو بس لوگوں کی جو ہے وہ آئی چلائی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی, اگر ایک ایسی کمپنی کے اندر ایسے بیج کو اگا کے آپ کام کرنا سٹارٹ کیے ہو, تو یاد رکھو پھر دن 4-5 ہی ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسے سسٹم کے اندر انوالو ہوئے ہو, لیکن اگر آپ ایک ایسے سسٹم کے اندر کام کو سٹارٹ کیے ہو جہاں پر آپ نے اس کو اپنا کیریئر بنایا ہے, آپ ایک ایسے سسٹم کے اندر اپنے کام کو سٹارٹ کیے ہو جہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد بروکریج لانچ کریں گے, جہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی مینول ٹریڈنگ کے پلیٹ فارم ہوں گے, یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی یہ تمام چیزیں ہوں گی, تو
اگر اس سفر کے اوپر گزرنا ہے، اگر آپ اس سفر کے اوپر اپنی گاڑی کو لے کے نکل پڑے ہوئے ہو، تو یاد رکھو اگر آپ نے اس بیج کو بو دیا ہے، آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. کماد کا بیج اگانے کے بعد جو کسان ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اگلا 1 مہینہ گزر گیا، مجھے تو پیسے نہیں آ رہے، میرا تو یہاں سے معاملات نہیں ہو رہے، میری تو یہاں سے وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، تو چلو میں بیج کو اگا لیتا ہوں، چلو میں اپنی فصل کو آگ لگا دیتا ہوں، چلو میں اپنی زمین کو آگ لگا دیتا ہوں، اب کپاس کو بو دیتا ہوں، اب کسی اور بیج کو بو لیتا ہوں، اب چلو یہ نہیں ہوا تو کچھ اور کر لیتا ہوں، اب اچھا یہ نہیں ہوا تو میں اپنی زمین ہی بیچ دیتا ہوں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. کسان کو پتا ہے کہ 6 مہینے پہلے جو میں بیج بوؤں گا، جس فصل کے اندر بوؤں گا، جس زمین کے اندر بوؤں گا، جیسا بیج بوؤں گا، جو بیج بوؤں گا، میں اسی کا پھل کاٹوں گا آج سے 6 مہینے بعد. میری زمین کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، میں اس زمین کی کتنی نگہداشت رکھتا ہوں، میں اس زمین کو کس طریقے سے پالش کرتا ہوں، میں اس زمین کو کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یاد رکھیں اگر آپ نے بیج بویا ہے، اگر آپ نے ایک بیج بویا ہے تو یاد رکھیں آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے، معذرت کے ساتھ پھر زمین کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، معذرت کے ساتھ پھر آپ کا بیج کتنا ہی اسپیشل کیوں نہ ہو، پھر آپ کی اس بیج کی خاصیتیں کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، پھر آپ کی اس زمین کی مٹی کی خاصیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ایک فصل نہیں اگ سکتی. ایک اچھا جو ہے وہ گرو لیول آپ کو نہیں دیکھے جا سکتی. تو یاد رکھیں اگر آپ نے اس بیج کو اگایا ہے، آج سے 2 سال پہلے میٹا ایفیکٹس گلوبل نے بھی اس بیج کو اگایا تھا، لیکن ایک پروسیس ہے، آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اگر پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ بیج آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ نے اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیا ہے، اب اگلی بات سنیں. ایوری سیڈ ہیز اے وے آف گروئنگ انٹو اے فروٹ اینڈ آل آف دیم آر ڈفرنٹ. اور یہ بھی یاد رکھیں ہر سیڈ، جو بیج آپ بو رہے ہو وہی بیج آپ کاٹو گے. جس بیج کو آپ بو رہے ہو آپ کو بہتر اندازہ ہے اس بیج سے کون سی ٹہنی اگے گی، اس بیج سے کون سا درخت اگے گا، اس بیج کے اوپر کون سا پھل اگے گا، اس بیج کے اوپر کتنے پھول اگیں گے، اس بیج کے اوپر کتنی فصلیں اگیں گی، اس بیج کا پوٹینشل کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ آم اگاؤ اور وہاں پر جو ہے وہ گنا اگے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ ناشپاتی اگاؤ اور وہاں پر آم اگائے، کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں جس بیج کو آپ نے بویا ہے، میٹا ایفیکٹس گلوبل نے آج سے 22-24 مہینے پہلے جس بیج کو بویا تھا، آج الحمدللہ پھل وہی نکلا ہے. آج سے 22 مہینے پہلے یہ سب چیزیں نہ ہوتی، آج سے 22 مہینے پہلے یہ فائنینشیل کمیشن، یہ ریگولیشنیں اور یہ سارا کچھ، یہ سب چیزیں نہ ہوتی، یہ مینول ٹریڈنگ پلیٹ فارم، یہ کاپی ٹریڈنگ پلیٹ فارم، یہ جی ایس ٹی، یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یاد رکھیں جو کچھ آپ بو رہے ہو وہی آپ جو ہے وہ کاٹو گے. لیکن ایک اور چیز یاد رکھیں، sometimes a seed is smaller but the size of the tree is bigger. یاد رکھیں کبھی کبھی ایسا لازمی ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سی محنت ہوگی، کبھی کبھی ایسا لازمی ہوگا کہ آپ کا وہ بیج اتنا طاقتور بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ آپ کو طاقتور کرنا چاہ رہا ہوگا بھائی، لیکن اللہ آپ کو کچھ بڑا دینا چاہ رہا ہوگا، لیکن اللہ آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوگا، لیکن اللہ آپ کو آگے پہنچانا چاہ رہا ہوگا. میں نے ابتسام بھائی سے بات کی، میں نے کہا 15,000 16,000 17,000 بروکر مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن فوریکس کی جو یہاں پر ایکسپو ہوئی 2021 دبئی کے اندر ابھی پچھلے ہفتے، اس کے اندر میں نے کہا اتنا بڑا جو ہے وہ اسپانسرشپ کس طریقے سے ملی، اتنا سب کچھ کیسے ہوا. تو مجھے ایک ورڈ انہوں نے کہا کہ فیضان بھائی کچھ چیزیں نیتوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یاد رکھیں آپ نے جس بیج کو اگایا ہے، آپ نے جس بیج کو اگایا ہے، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ آپ کو کچھ بڑا دے گا، کچھ وقت ضرور لگے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم یا اٹ ول ٹیک مور ٹائم. وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے دیتی ہے. کچھ لوگوں کو شروعات کے اندر رزلٹ مل گیا، ہو سکتا تھا میٹا ایفیکٹس گلوبل کے اوپر پچھلے 6 مہینے جو بھی معاملات چلے، جو بھی چیزیں ہوئیں فائنینشیل کمیشن کی طرف سے یا کچھ بھی ہوا وہ نہ ہوتا، آج وہ سب چیزیں جو ہے وہ اور طریقے سے ہوتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا یہ سب کچھ ہوا. میں اس چیز کے اوپر آج الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھا ہوا یہ سب کچھ ہوا.
کیوں؟ کیونکہ جب کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کی عادت پڑتی ہے, اور جب کوئی چیز سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے تو بندے کے اندر وہ حوصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو اس کو برداشت کر لوں گا. تو یاد رکھیں, سم ٹائم a seed is smaller, کبھی کبھی ایسا ضرور ہوگا آپ چھوٹے سے بیج کو اگاؤ گے اور وہ کوئی بہت بڑا تناور درخت آپ کو دے دے گا, کوئی بہت بڑی آپ کو چیز جو ہے وہ لا کے دے دے گا. اور جب پھر آپ آگے نکلتے ہو, but when the tree begins to grow and begins to be strengthened, یاد رکھیں جب آپ پھر نیکسٹ لیول پہ موو کرتے ہو, جب آپ نے اس بیج کو اگا دیا, جب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوگا جہاں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, جب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہر جو میں بوؤں گا میں اسی کو کاٹوں گا, جب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کبھی کبھی بہت چھوٹا بویا جاتا ہے اور بہت بڑا ریوارڈ مل جاتا ہے, کبھی کبھی یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتی ہیں, جب آپ کو ان سب چیزوں کو پتہ لگ گیا اور جب آپ پھر اگنا سٹارٹ ہو گئے, جب وہ چھوٹی سی ٹہنی نکل آئی زمین سے, جب اس کے اوپر ایک جو ہے وہ شاخ اگئی, جب اس کے اوپر ایک درخت اگایا, جب اس درخت کے اوپر پھول لگ گئے, جب اس درخت کے اوپر پھل لگ گئے, تو یاد رکھیں then you will be able to grow, and as you grow you begin to spread out. اور یہ لازمی ہوگا کہ جب وہ شاخ آپ کی اگے گی, آپ گرو کرو گے, اور آپ کے گرو کرنے کے ساتھ آپ کی اس تحریک کا سفر سٹارٹ ہوگا, اور وہ آپ کی تحریک پوری دنیا کے اندر ایسے سپریڈ ہوگی. اور انشاءاللہ ابھی جو 15 تاریخ آ گئی ہے, ابھی جو 15-16 ڈیٹ آ گئی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم پراپر بروکریج کی طرف شفٹ ہونے جا رہے ہیں, ہم پراپر بروکریج جو ہے وہ کمپنی لانچ کرنے جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پچھلے 20 مہینے کے اندر, جو پچھلے 22 مہینے کے اندر, جو پچھلے 23 مہینے کے اندر ہم نے کام کیا, جو پچھلے 23 مہینے کے اندر اس سسٹم نے کام کیا, جو پچھلے 23 مہینے کے اندر ہم نے یہ اوورآل سٹرگل کی, ہم نے جو ہے وہ جس طریقے سے کام کیا, ٹیم نے جس طریقے سے کام کیا, کمپنی کے بیک اینڈ پہ لوگوں نے جس طریقے سے کام کیا, یہ انشاءاللہ لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ سپریڈ ہوگا ہی ہوگا. اب یہ کس طریقے سے سپریڈ ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی. 1,25,000 لوگ جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ملٹی پلائی اب ہونا سٹارٹ ہوں گے. 1,25,000 2.5 لاکھ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ملٹی پلائی بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. پھر وہ 2.5 لاکھ کا گروپ انشاءاللہ 5 لاکھ کے اندر کیسے کنورٹ ہوگا یہ آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اور یاد رکھیں, میں صرف ایک چیز جانتا ہوں, اینڈ آئی نو دیٹ دا فروٹس ناؤ, میں جانتا ہوں آج فروٹ کہاں پر ہے, میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, کمپنی جانتی ہے کہ جس بیج کو آج سے 2 سال پہلے انہوں نے بویا تھا, جس بیج کو آج سے 2 سال پہلے انہوں نے بویا تھا, جس بیج کی نگہداشت انہوں نے کی تھی, جس بیج کو بونے کے بعد اس کے اوپر سٹرگل انہوں نے کی تھی, جس بیج کے اوپر بہت ساری مشکلات آنے کے بعد بھی کھڑے رہے تھے, جس بیج کے اوپر وہ شاخ اگی تھی پھر بھی اس کے پاس کھڑے رہے تھے, جس بیج کو زمین سے اگنے سے لے کے ایک اچھا درخت بننے تک اگر اس کے ساتھ کھڑے رہے, اگر وہ ٹیم کھڑی رہی, اگر وہ بیک اینڈ پہ لوگ کھڑے رہے, اگر ہم لوگ کھڑے رہے, ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بڑی ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتے رہے, اس کے ساتھ کھڑے رہے, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, اپنے لوگوں کی اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہے, تو یاد رکھیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا, ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ بیج آپ کو بڑا ہی زبردست قسم کے فروٹ دے کے جاتا ہے. ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ جس دن وہ بڑا ہی ایک زبردست قسم کے فروٹ دے کے جاتا ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. لیکن یاد رکھیں ایک میسج میرا آپ سب لوگوں کے لیے, آپ کی اوورآل کمیونٹی کے لیے, آپ کے اوورآل لوگوں کے لیے, آپ کی اوورآل ٹیمز کے لیے, پوری دنیا کے اندر اس ٹائم میرا ویبینار جہاں جہاں پر سنا جا رہا ہے ان سب کے لیے میرا میسج ہے, دس از اے میسج آف انکریجمنٹ دیٹ یو ول شورلی سی یور فروٹس. ایک دن ایسا ضرور آتا ہے بھائی, یاد رکھیں ایک دن ایسا ضرور آتا ہے آپ اپنے فروٹس کھاتے ہو. جو بیج آپ نے بویا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, 4 مہینے, 10 مہینے, 2 سال پہلے, جب بھی آپ نے بویا تھا, جس بیج کی نگہداشت کی تھی, جس بیج کے لیے نکلتے تھے, جس بیج کے لیے کام کرتے تھے, جس بیج کے لیے ٹریننگز کرتے تھے, جس بیج کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا, ہم نے دن رات ایک کیا, بیک اینڈ پہ کمپنی کی ٹیم نے دن رات ایک کیا, یاد رکھیں اب اس کے فروٹ کھانے کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے. یاد رکھیں وہ سب فروٹس دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے. انشاءاللہ 15-16 ڈیٹ کے بعد آپ کو وہ سب چیزیں خود بڑی ہی اوپن انشاءاللہ جو ہے وہ نظر آئیں گے اور آپ خود جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیں یہاں تک پہنچے کیسے, یاد رکھیے گا یہاں تک پہنچے کیسے. اگر اس بیچ کو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے نیگیٹو ہوں, سوچتے ہوں کمپنی کیسے ہے, کیا کر رہی ہے, کس طریقے سے چل رہا ہے,
معاملات کیسے ہیں, سب چیزیں, کیونکہ مین لیڈرز کے ساتھ تو ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں, جو ہمارے ایمرلڈ اینڈ ابو لوگ ہیں ان کے ساتھ پراپر گروپ بنا, ان کے ساتھ سب چیزیں شیئر ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں, اگر اس بیچ کو اگین کہوں گا, ہمارے آنے سے پہلے بھی بہت سارے سسٹم موجود تھے, ہمارے آنے کے بعد بھی بہت سارے سسٹم مارکیٹ کے اندر آئے, لیکن پاکستان میں ہمارے آنے سے پہلے اور ہمارے آنے کے بعد آج مارکیٹ کے اندر جن چیزوں کو 22 مہینے پہلے لوگوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا, آج 1,00,000% شیورٹی کے ساتھ, آج 1,00,000% پراؤڈ کے ساتھ, آج 1,00,000% اپنی آواز کو بلند کر کے میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. جو چیزیں ہم نے بیچی تھیں, جو چیزیں ہم نے دکھائی تھیں, جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں, جو خواب ہم نے دیکھا تھا, آج ہم سب لوگ وہاں پر جو ہے پہنچ چکے ہیں. لیکن we are already successful in many things, الحمدللہ. آپ سب لوگ, میں تو یقین کریں ایڈوانس کنگریچولیشن آپ کو کہنا چاہتا ہوں. 15-16 ڈیٹ کو کس طریقے سے نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ چلیں گی, یہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. میرا یہ ویبینار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس ویبینار کے اندر کچھ بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری موٹیویشن لیول کیا ہے, میں کیسے کام کر رہا ہوں, میں کن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میں کیسے اس کو اب نیکسٹ لیول پہ پوری دنیا میں سپریڈ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اس چیز کو میں اب آواز کے اندر ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں اس چیز کو زبان کے اوپر ایکسپلین نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے گا, میٹا ایف ایکس گلوبل کا پوری دنیا کے اندر سپریڈ ہونا لکھا جا چکا ہے. یہ جس دن اس سفر کو شروع کیا تھا, اس دن جس بلیو کے ساتھ اس بیج کو بویا گیا تھا, آج الحمدللہ وہاں پر پہنچ گئے ہوئے ہیں, آج الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیں, جب ان چیزوں کو شروع نہیں کیا جاتا, جب ایسی چیزوں کو میں تو شروع سے کہتا آ رہا ہوں, کوئی بندہ کہتا فلاں کمپنی فلاں سسٹم, میں کہتا ہوں میٹا ایف ایکس گلوبل کو ہمارے سسٹم کے ساتھ کمپیئر نہ کرو بھائی. میٹا ایف ایکس گلوبل کو ہمارے سسٹم کے ساتھ, ایم ٹی ایف ایکس جی کو ہمارے کسی سسٹم کے ساتھ, کسی ادر سسٹم کے ساتھ, پاکستان کا ہو یا پوری دنیا کا کہیں پر بھی ہو, آپ اس کو کسی بھی لحاظ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لائلٹی, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لائلٹی. اور جس لائلٹی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, جس لائلٹی کے ساتھ پچھلے 25 مہینے میں کمپنی کے بیک اینڈ پہ ٹیم کو چلتے دیکھا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ فوریکس کی ایکسپو ہوئی, اور ایکسپو میں سب سے پہلے سلور سپانسر تھے سب سے نیچے گریڈ کے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گولڈ سپانسر تھے, اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر جو ہے وہ پلاٹینم سپانسر تھے, اور اس کے اوپر پھر ڈائمنڈ. اور الحمدللہ پورے 15,000 بروکر میں سے الحمدللہ ہمارا نام جو ہے وہ پلاٹینم سپانسرز کے اندر آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اعزاز کی بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس سے بڑھ کے جو اس سے زبردست بات یہ ہے کہ کمپنی کی ساری ٹیم جو ہے وہ سائپرس اور ڈفرنٹ کنٹریز سے جو ہے وہ آئی ہوئی تھی, اور یہاں پر ان کو میٹا ایف ایکس گلوبل کو بیسٹ کاپی ٹریڈنگ بروکر کا جو ہے وہ ایوارڈ ملا. اس سے بہتر اور کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن اس بیج کو بویا گیا تھا بھائی. پاکستان میں جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں, چلو بہت سارے لوگوں نے کہا ایکسپو یہ ایکسپو وہ فلاں فلاں فلاں, میں کہتا ہوں پھر نام ہی ڈلوا لو, ہاں نام ہی یہاں پر ڈلوا لو, کس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد بھائی سمپل یہ ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 24 مہینے پہلے جس بیج کو بویا گیا تھا, جس زمین کے اوپر بویا گیا تھا, جیسے اس کو پانی دیا گیا تھا, آج الحمدللہ ہم وہاں پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ میٹا ایف ایکس گلوبل ایک بیسٹ کاپی ٹریڈنگ بروکر جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یہ بیسٹ مینوئل ٹریڈنگ بروکر بھی جو ہے بننے والا ہے, بیسٹ فوریکس بروکر یہ بننے والا ہے, اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو خود جو ہے وہ نظر آ جائیں گی. اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر آلموسٹ 100 کے قریب ڈفرنٹ فائنینشیل نیوزز دینے والے ڈفرنٹ نیوز چینلز نے الحمدللہ اس چیز کو جو ہے وہ اون کیا, اور ڈفرنٹ نیوز چینلز کے اوپر الحمدللہ جو ہے وہ بیسٹ کاپی ٹریڈنگ ایوارڈ, بیسٹ پلیٹ فارم, میٹا ایف ایکس گلوبل بیسٹ ایوارڈ, یہ بونس وہ بونس فلاں چیزیں یہ وہ, الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دبئی کے اندر فوریکس ایکسپو کے اندر جو ہے وہ یہاں پر سب چیزیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جہاں پر موجود ہیں, آج ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایکسپو یہ پہلا سٹیپ تھا, یہ پہلی سیڑھی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلا سٹیپ تھا ایک چھوٹا سا. ہاں ابھی آگے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہونے والی ہیں. اب
آج کی اگر دن کی بات کروں تو الحمدللہ ہم لوگ ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مینول ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ٹوٹلی جو ہے وہ لائیو ہو چکا ہوا ہے. کل رات جو ہے وہ ابتسام بھائی کے ساتھ ویبینار تھا, اور اس ویبینار میں ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دکھایا. اور فوریکس کی جو ایجوکیشن کی بات کی تھی وہ بھی الحمدللہ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے. اب نیکسٹ لیول پہ ایمرلڈز کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو یہ مینول ٹریڈنگ کا سیٹ اپ جو ہے الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. 15 یا 16 ڈیٹ سے انشاءاللہ کمپنی کاپی ٹریڈنگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے, یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں بھائی, آپ خود دیکھیں گے اب یہ سپریڈ کس طریقے سے ہوگا پوری دنیا کے اندر. اور تیسرے نمبر پہ کرپٹو کے اوپر جو ہے وہ جی ایس ٹی وغیرہ کے حوالے سے کام چل رہا ہے. تو ان تینوں چیزوں کے اوپر آج کے دن ہم پہنچ چکے ہیں. پہلے دن کی بات کروں, جس دن 17 جنوری 2020 کو یہ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا, 2 آپشن موجود تھے, ڈپازٹ اور وڈرا کا. تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا, نہ کوئی کاپی ٹریڈنگ, نہ کوئی مینول ٹریڈنگ, نہ کوئی کرپٹو ٹریڈنگ, نہ کوئی کاپی, نہ یہ اکاؤنٹ, نہ یہ لائیو, نہ یہ ڈیمو, نہ یہ فلاں 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 فلاں, یہ کچھ بھی موجود نہیں تھا بھائی. اور آج بھی کچھ موجود نہ ہوتا اگر اس سفر کو سٹارٹ نہ کیا گیا ہوتا. پھر وہی بات کروں گا, جس سفر کو آج سے 24 مہینے پہلے کمپنی کی ٹیم نے سٹارٹ کیا تھا, جس سفر کو آج سے 24 مہینے 22 مہینے پہلے اس سفر کو جس سسٹم نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا, آج الحمدللہ ہم وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. آج ہمارا جو مینول ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ ہے وہ لائیو ہو چکا ہوا ہے. جو بھی بنانا چاہے وہ جا کے جو ہے وہ بنا سکتا ہے, اور اس سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. جو بھی لوگ مینول ٹریڈنگ کے اندر آنا چاہیں, بہت ساری کمیونٹی ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ مینول ٹریڈرز موجود ہیں جو اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے لیے بھائی سسٹم اوپن ہے. انشاءاللہ 15-16 ڈیٹ کو جیسے ہی اس کا لائیو ہوگا, تمام لوگوں کے لیے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی پراپر پریزنٹیشن اور پراپر چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی. اس کی جو بھی سپریڈ یا ریبیٹس یا جو بھی چیزیں معاملات ہوں گے, ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد سیکنڈ اپڈیٹ یہ ہے کہ 15 اکتوبر سے جو آپ کا مینج اکاؤنٹ ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے. مینج اکاؤنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا. بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے یہ مینج اکاؤنٹ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے یہ ویسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں, ان کی پروفٹ ریشو جو کچھ بھی تھا, جو کمپنی کے کنٹریکٹ تھے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. جن لوگوں کو آپ نے مینج اکاؤنٹ کے حوالے سے پریزنٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو اگر کلوز کرنا چاہتے ہیں تو 15 اکتوبر تک جو ہے وہ آپ کر لیں, کیونکہ نیکسٹ جو ہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کاپی ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے. کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے. ابتسام بھائی نے لاسٹ ویبینار کیا تھا کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے, اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. میں اس کو مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کاپی ٹریڈنگ بالکل سملر ہے, بالکل سیم ہے, جو ہے وہ آپ کے مینج اکاؤنٹ کی طرح ہی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ سسٹم کس طریقے سے ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 3 ڈفرنٹ اسٹریٹجی مینیجرز موجود ہوں گے. وہاں پر آپ جو ہے وہ کمپنی اس کا رسک لیول جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی, 15% ڈرا ڈاؤن یا 10% ڈرا ڈاؤن یا 20% ڈرا ڈاؤن. یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, جتنا آپ اچھا پروفٹ چاہیں, جتنا آپ نارمل پروفٹ چاہیں, جتنا آپ ہائیسٹ پروفٹ چاہیں, جہاں پر آپ اپنے پروفٹ کو لینا چاہیں وہاں پر آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں 3 ڈفرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوں گی, جس پہ 3 ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ ٹریڈز وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہوں گی. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ آپ کو 15 یا 16 ڈیٹ کو جو ہے وہ 3 اکاؤنٹ لائیو ہو جائیں گے. اس کے اندر جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ اور زبردست نیوز آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کمپنی کو کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے, جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا کہ اس کی بھی لائسنسنگ وغیرہ الگ سے ہوتی ہے, تو وہ بھی الحمدللہ ہو چکی ہوئی ہے. اور نیکسٹ لیول پہ کچھ عرصہ پہلے کمپنی نے کرپٹو کی ایکسچینج کے حوالے سے لائسنس لیا تھا. ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام 15 کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور کچھ دن کے اندر جیسے آپ کے پاس فوریکس کے اندر ڈفرنٹ اسٹریٹجی مینیجرز موجود ہیں, ایسے ہی آپ کے پاس انشاءاللہ کرپٹو کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے. میں اگین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کاپی ٹریڈنگ کوئی بلا نہیں ہے, کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے سیم اسی طریقے سے ہے, لیکن یہاں پہ سمپل ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ڈرا ڈاؤن ہوتا ہے کہ آپ نے, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بروکر اگر کام کرتا ہے, ہمارا بھی بروکر اگر کام کرتا ہے تو وہ 15% رسک کے اوپر 20% رسک کے اوپر وہ بتاتا ہے. اور انشاءاللہ 15 کو جیسے ہی ہماری ٹریڈ لائیو ہوگی
تو مینج اکاؤنٹس کے اندر جیسے ہی آپ جا کے اس کو کھولا کریں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آیا کرے گا کہ کمپنی کتنے پرسنٹ ڈرا ڈاؤن کے اوپر کام کرتی ہے. آپ سمپل یہاں پر 3 اکاؤنٹ آپ کے پاس ہوں گے, ڈفرنٹ 3 اسٹریٹجی مینیجرز ہوں گے, آپ ان کو جا کے کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اوپن آپ کے لیے یہ سب چیزیں ہوں گی. کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر بھی کمپنی جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر کاپی ٹریڈنگ جو ہے وہ لانچ کر دے گی. کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر بھی کچھ دیر کے اندر 3-4 ڈفرنٹ جس طریقے سے اسٹریٹجی مینیجرز ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ کمپنی لانچ کر دے گی, اور اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر جو لوگ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے بی کے والے تھے وہ سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم نیکسٹ لیول پہ آپ کے ساتھ موو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں مینج اکاؤنٹ کی طرح ہی کوئی چیز جو ہے پرووائڈ کر دی جائے. تو کمپنی نے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے اور مائی منی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈپوزٹ فنڈ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وڈرا فنڈ. وڈرا فنڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ جینیسی اسٹیک کو کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ اسکرین جو ہے وہ شو ہو جائے گی. آپ کا جتنا بھی بی کے کا جو بھی بیلنس موجود ہے اگر آپ اس کو شفٹ کرنا چاہیں نیکسٹ لیول پہ ہمارے ساتھ موو کرنا چاہیں تو یہاں پہ کمپنی نے ایک اکاؤنٹ دیا جس کا نام ایکویٹی اکاؤنٹ ہے, جس کے اندر سیم جیسے پروفٹ مینج اکاؤنٹ کے اندر تھا اپ ٹو 10% ویسے ہی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریٹرن ہوگا, اور اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ 18 مہینے کا ہوگا, اور اینڈ کے اندر ریٹرن جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. 18 مہینے کا یہ پیکج ہوگا اور اس کے اندر سمپل جو ہے وہ اپ ٹو 10% جو ہے وہ ریٹرن ہوگا. اب اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوں گے اس سے اوپر جتنے بھی نیٹ ورکر حضرات کام کر رہے ہوں گے, یا فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ ہے نیچے جو ہے وہ آپ کا ہی اپنا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر آپ اس طریقے سے نیو اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, اور نیو اکاؤنٹ بنا کے یہاں پر اس کی میل لکھتے ہیں, جو بھی آپ کا بیلنس بچا ہوا ہوگا یہاں پر تو 0 شو ہو رہا ہے, جو بھی آپ کا بیلنس ہوگا آپ اپنے ریفرنس سے نیچے نیو اکاؤنٹ بنائیں, اور جس سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو کھول کے اپنے نیو اکاؤنٹ کی میل کو لکھیں اور ٹرانسفر کر دیں, تو اس اکاؤنٹ کے اندر جو آپ نے نیو اکاؤنٹ بنایا ہوگا اتنے جو ہے وہ ڈالر کا وہاں پر جو ہے وہ ڈپوزٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں. یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ 15 ڈیٹ تک ہمارے پاس موجود ہے, جتنے بھی لوگ اس کے اندر شفٹ کرنا چاہیں وہ لوگ جو ہے اس کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں. اگین ویبینار کا اینڈ کرتے ہوئے ایک ہی بات کہوں گا کہ انسان کی ذہن کے اندر 60,000 تھاٹس جو ہے وہ ایک دن کے اندر آتی ہیں. بہت سارے لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیو جو ہے وہ چیزیں وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں. میں اگین ایک ہی چیز کہوں گا کہ جب آپ کو اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا, جب آپ کو سسٹم کے اوپر بلیو ہوگا, اور جب آپ کو اپنی ذات کے اوپر بلیو ہوگا, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیول پہ آپ کو موو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے اگر اس بیج کو اگایا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں, اور منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی. یقین ہونا آدھی کامیابی ہے, یقین ہونا آدھی کامیابی ہے بھائی. آپ نے جس بیج کو بویا ہے, اگین وہی بات کروں گا, ایک کسان 6 مہینے پہلے جب اس بیج کو بوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ 6 مہینے بعد رزلٹ کیا ملے گا, پھل ملے گا, پھول ملے گا یا بنجر زمین ہی مجھے ملے گی, ایسا نہیں سوچتا. وہ اس یقین کے ساتھ بوتا ہے, وہ اس یقین کے ساتھ اس بیج کو زمین کے اندر جو ہے وہ دفن کرتا ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے بعد میں یہاں سے فروٹفل رزلٹ جو ہے وہ لوں گا. تو آپ کا بھی زمین آپ کے پاس موجود ہے بھائی, آپ کے پاس بیج موجود ہے, آپ کے پاس پانی موجود ہے, آپ اس کو اگا سکتے ہو, آپ اس کو چھوٹی سی شاخ بنا سکتے ہو, آپ اس کو ایک بڑا پھل بنا سکتے ہو, آپ اس کو ایک بڑا درخت بنا سکتے ہو. یہ سب چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں, آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے موو کرنا ہے, یہ سب آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں یار فیضان بھائی ہمارے جو ہے وہ سسٹم کے حوالے سے بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز والے, ظاہر سی بات ہے جب کبھی آپ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتے ہو تو اور لوگوں کو ایک گیپ ملتا ہے, اور لوگوں کو ایک گیپ ملتا ہے کہ یار چلو ہم یہاں پر جگہ بنا لیں. لیکن یاد رکھیں, مجھے ایک دوست کی کال آئی اور اس نے مجھ سے یہ بات کی کہ کچھ کمپنیز والے ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ دکان اس حوالے سے کر کے اپنی دکان کے اندر پکی بیچنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو سمپل ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو اگر صرف مارکیٹ کے اندر بروکر یا مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ جینون چیزوں کو لے آئی ہے, جینون چیزیں کر رہی ہے, کوئی بھی سسٹم ہمارے علاوہ کر رہا ہے,
اگر ان کے پاس اتنا نالج موجود ہے، اتنی سکلز موجود ہے، اللہ ان کو ترقی دے. اگر وہ سب چیزیں نہیں ہیں، پھر چاہے وہ اپنی دکان کے اندر رکھ کے پھکی بیچیں، پھر وہ چاہے اپنے مکان کے اندر رکھ کے پھکی بیچیں، پھر وہ جہاں پر مرضی بیچیں. میٹا ایف ایکس گلوبل نے جس طریقے سے موو کرنا ہے اس طریقے سے موو کر کے رہے گا، اور سب کچھ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. تو یہ آج کا ویبینار تھا، اور ویبینار کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، جس بھی سسٹم کے اندر آپ موجود ہیں، جیسے بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ جاب کے اندر ہیں، آپ بزنس کے اندر ہیں، آپ جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آپ بروکریج کے ساتھ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ کی ارننگ ہوتی ہے، جو کچھ آپ کماتے ہیں اس سسٹم سے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائیں. بہت سارے لوگوں کو نیگیٹیوٹی، پریشانیاں، دیکھیں یہ سب چیزیں ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ بناتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کسی بھی سسٹم کی ارننگز کو جوڑتے ہیں نا، پھر یہ مشکلات آپ کو مشکلات نہیں لگتی بھائی. پھر آپ کے سارے کام، آپ خود سوچیں، جب آپ کا جو پارٹنر ہے، آپ اکیلے ہو تو دوسرا پارٹنر اللہ کو بنا لو. طے کر لو کہ آج سے جو کماؤں گا اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دوں گا، جو ارننگ ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیں گے. آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھولے گا، اور کس طریقے سے کھولے گا، اس طریقے سے آپ کو بھی جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہوگا. تو یہ آج کا ویبینار تھا، اور یاد رکھیے گا کہ اس چیز کے اوپر لازمی امپلیمنٹ کیجیے گا جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں. میک پارٹنرشپ ود گاڈ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پوری دنیا کے مالک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی پارٹنرشپ ہوگی، تو وہ پارٹنرشپ کیسے چلے گی، کس طریقے سے چلے گی، وہ آپ کو جو ہے وہ خود انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا. جتنا ویبینار تھا وہ میرا صرف اس چیز کے حوالے سے تھا کہ آپ سب لوگ بلیو کر کے، یقین کر کے اس سسٹم میں آ گئے ہو. آپ نے اس بیج کو بو دیا ہے، آپ اس بیج کو پانی دو، اس کی ٹہنی کو اگاؤ، ہر حال کے اندر اگ سکتے ہو. آپ کے سسٹم نے بھی آج سے 2 سال پہلے اس ٹہنی کو اگایا تھا، اس بیج کو اگایا تھا. آج وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ چاہے بنجر زمین تھی، وہ چاہے پانی کیسا بھی تھا، کچھ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا. سب سے پہلی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اپنا بلیف سسٹم. اگر وہ اسٹرانگ تھا، آج وہ سب کچھ بن گیا ہوا ہے، آج وہ سب کچھ کر گئے ہوئے ہیں. نیکسٹ ویبینار میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے حوالے سے آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی. 15 تاریخ کے حوالے سے، 16 تاریخ کے حوالے سے اپنی ٹیموں کو پراپر ایکٹیو کر لیں، پراپر ان کو تیار کر لیں. نیکسٹ انشاءاللہ صرف پاکستان کی حد تک، صرف رشیا کی حد تک، صرف ترکی کی حد تک، صرف پولینڈ کی حد تک، صرف انڈیا کی حد تک، صرف ساؤتھ افریقہ کی حد تک، یا 5 سے 10 15 20 کنٹریز کی حد تک نہیں رہنا. پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ہم نے سپریڈ ہونا ہے، اور اس کا سپریڈ ہونا لکھا جا چکا ہے. نیکسٹ ویبینار میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.